جو والدین کے نظروں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ مغربی تہذیب اور کلچر کی مطابقت میں ہو رہا ہے اور بچوں کی ترقی کے سامان مہیا کیے جا رہے ہیں، اور اس کی نظروں کے نیچے جو ان کی اولاد ہے، ان کی طرز زندگی، ان کا پہننا اور اوڑھنا، ان کا رہن سہن اور ان کی دلچسپیاں مغرب کی نقالی میں شامل ہو جاتی ہیں۔ جب بچے گلوں میں سونے کی زنجیریں لٹکاتے ہیں یا کانوں میں بندے سجاتے ہیں یا عورتوں کی طرح لمبے بال رکھنا شروع کرتے ہیں تو اسے فیشن سمجھ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب بچے یا بچیاں اپنے کمروں میں اپنے مقبول فلم یا پاپ سٹار کی تصاویر آویزاں کرتے ہیں یا گھروں میں پاپ میوزک، برتھ ڈے پارٹیاں، نیو ایئر ڈے کی پارٹیاں منعقد ہوتی ہیں تو کسی قسم کی رنج، کسی قسم کے فکر کا اظہار نہیں کیا جاتا۔ لڑکوں کو اجازت ملتی ہے کہ وہ اپنی گرل فرینڈز کو گھروں میں مدعو کرے اور سارا خاندان مل کر ان کی خاطر مدارات کرتا ہے۔ اسی طرح لڑکیاں بھی اپنے پر پرزے نکال رہی ہوتی ہیں اور ان کے بن ٹھن کر باہر نکلنے یا گھر میں آنے جانے کے اوقات پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی۔ والدین صاف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کہتے، اور اس آزادی کو مغربی طرز معاشرت کا حصہ تصور کیا جاتا ہے۔ اس تصویر کا ایک اور رخ بھی ہے، وہ یہ کہ بعض والدین اپنے بچوں کی زندگیوں میں بے انتہا دخل دیتے ہیں، نہ صرف ان پر زبان درازی کرتے ہیں بلکہ جسمانی سختی سے بھی گریز نہیں کرتے، اور اگر وہ ان کے اولاد ان کی خواہشات کے مطابق عمل نہ کرے، بات بات پر ان کو ٹوکا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کی ازدواجی زندگی کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ بھی اسی طرح دردناک ہوتا ہے، کیونکہ سارے خاندان کا امن تباہ ہوتا ہے اور اس کے افراد بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ان دونوں حالات میں نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی زندگیاں عذاب بن جاتی ہیں، اور اسی صورتحال کو قرآن کریم کے الفاظ میں قتل اولاد کہا گیا ہے۔ اس عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سنہری اصولوں کی طرف توجہ دیں جو اللہ تعالیٰ نے بچوں کی تعلیم و تربیت اور اصلاح کے لیے وضع کیے ہیں، جن سے ہم اپنی زندگیوں کو اور اپنی اولاد کی نفسیاتی الجھنوں اور معاشرتی کمزوریوں سے محفوظ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے مومنو، تم اپنے آپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مقدس ارشادات میں تربیت اولاد کے ضمن میں والدین کی عظیم ذمہ داری پر روشنی ڈالی ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات میں تربیت اولاد کے متعلق زرین ارشاد ملتے ہیں، اور جن میں ایسے ذرائع کی نشاندہی کی گئی ہے جن کو بروئے کار لا کر اس فرض کو بطریق آسن سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ احمدی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کسی نئے لائحہ عمل یا پروگرام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بہبودی کے لیے خلیفہ وقت سے ہدایات مسلسل موصول ہوتی رہتی ہیں اور نظام جماعت یہ فرض سر انجام دیتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے اولاد کی تربیت اور نشو و نما، جس کی تشریح حضرت اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور ان کی زندگی اور ان کے طرز عمل سے ملتی ہے، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تربیت کا کوئی ضابطہ اس وقت تک مکمل یا مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک اس کا تعلق ہستی باری تعالیٰ سے نہ ہو اور تمام اخلاقی اقدار رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قائم نہ ہو۔ لہٰذا پہلا سنہری بنیادی اصول یہ ہے کہ اولاد کے دین کے قلوں کو مضبوط کیا جائے اور ان کے ایمان کی فصیلوں کو بلند کیا جائے تاکہ وہ مضر بیرونی اثرات سے محفوظ رہیں۔ حفاظت کی اس کوشش کا آغاز بچوں کی پیدائش سے پہلے ہونی چاہیے اور ان کی دینی، اخلاقی اور آداب کی تعلیم بچپن سے شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ کوشش صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے اگر ماں باپ دونوں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے ہوں
اور ان کے گھروں کا ماحول اسلامی معاشرے کا نمونہ ہو۔ اگر والدین صرف ظاہری طور پر خدا کا نام لیتے ہیں اور حقیقتاً اللہ کو بھلا بیٹھے ہیں تو وہ دیکھیں گے کہ ان کی اولاد آگے جا کر خدا کو بھلانے والی ہوگی اور اس پر ان کا کوئی بس نہیں چل سکے گا۔ اگر والدین خود غرض اور دنیا دار بن چکے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے دلوں اور اپنے گھروں سے خارج کر دیا ہے تو عملی طور پر انہوں نے اپنی اولاد کو شیطانیت کے حوالے کر بیٹھے ہیں اور انہیں جہنم کی آگ میں دھکیل رہے ہیں۔ قدرتی طور پر صالح اور نیک اولاد کی خواہش سب والدین کو ہوتی ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے گھر کا ماحول بھی صالح اور نیک بنانا پڑتا ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ گھروں میں تو آگ لگ رہی ہو، ازدواجی زندگی منتشر ہو اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کشیدہ ہوں، بچے بے اعتنائی کا شکار ہوں، گھروں میں فحش فلمیں یا ویڈیو چل رہے ہوں، ان گھروں میں جہاں نظام جماعت اور وہ گھر جو نظام جماعت کے ساتھ جن کا تعلق ٹوٹ چکا ہو اور خلافت وقت کی اطاعت کا کوئی ان کے پاس سبق نہ ہو، جہاں والدین اپنے چندوں کی ادائیگی سے گریز کرتے ہوں، جہاں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے مثلاً حکومتوں سے الاؤنس لینے یا ٹیکس ادا کرنے میں جھوٹ سے کام لیا جائے، وہاں یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ صالح یا نیک اولاد پرورش پائے۔ تربیت کا بہت گہرا تعلق توجہ کے ساتھ ہے، یعنی اولاد کی دینی اخلاقی تعلیم اور تربیت کے لیے حکمت عملی استعمال کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور اس پر وقت صرف کرنا۔ کتنے والدین ہیں جنہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے بچے اسکول کے بعد کہاں یا کس طرح اپنا وقت کاٹتے ہیں، ان کی صحبت کس قسم کے بچوں کے ساتھ ہے، ان کی دلچسپیوں کا رخ کس جانب ہے، ان کی پسندیدہ شخصیتیں یعنی ان کے رول ماڈلز کس قسم کے ہیں، اور اس معاملے میں ان کو کون سی کھیلوں کا ان کا شوق ہے۔ چونکہ والد اکثر کام کاج میں مشغول ہوتے ہیں، اس لیے مادرانہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور یہ ان کا اور والدہ کا فرض بڑھ جاتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت پر نظر رکھیں اور خاص طور پر اپنی بچیوں کے معاملات اور ان کے احساسات سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں، اور باپ کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کسی حد تک دوستانہ تعلقات قائم کرے تاکہ اسے ان کا اعتماد حاصل ہو سکے، اور بوقت ضرورت باپ اپنے بیٹوں کو ہدایت اور مشورہ دے سکے اور ان کے کیریکٹر کی تعلیم میں اہم کردار ادا کر سکے۔ اگرچہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ہر لحاظ سے میں اپنے بچوں کا مثالی باپ ثابت ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اور میری بیوی ہمیشہ اس بات پر متفق رہی ہیں کہ ہم نے کون سے قدم اٹھانے ہیں تاکہ ہمارے بچوں کو خیر و بد میں تمیز کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ ایک حدیث کے مطابق بچوں کو خوشبودار پودوں کا نام دیا گیا ہے، اس لیے ان کی شجر کاری بڑی محنت اور حکمت عملی سے ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ نے حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کی بھی عزت کرو اور ان کی تربیت کو بہترین قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں سے محبت اور شفقت کا بہترین سبق عطا فرمایا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو اکثر بچوں کو اپنی سواری میں آگے بٹھاتے۔ ہجرت کے موقع پر جب انصار کی بچیاں خوشی کے گیت گا رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے لڑکیوں، تم مجھے پیار کرتی ہو؟ جواب میں انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہیں پیار کرتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اپنی اولاد اور دوسرے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کے متعلق بہت سے واقعات درج ہو چکے ہیں، میں صرف ایک پر اکتفا کرتا ہوں۔ ایک دفعہ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رحمۃ اللہ علیہ جب کہ ان کی عمر 4 سال کی تھی، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک ضروری مضمون کے مسودے کو آگ لگا دی۔ سب لوگ
پریشان ہوئے اور فکر مند ہوئے، لیکن جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علم ہوا تو مسکرا کر فرمانے لگے خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوگی اور اب خدا چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔